درس قرآن کا 265 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ البتہ تحقیق تھیں یوسف علیہ السلام اور بھائیوں اس کے نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ اس قالوا، جس وقت کہا انہوں نے، لا یوسف، البتہ یوسف، و اخوہ، اور بھائی اس کا، احب، بہت پیارے ہیں، الی ابینا، طرف باپ ہمارے کی، منا ونحن اسوۃ ان ابانا لفی ضلال مبین، وہ ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ہم تو جماعت ہیں زبردست، بے شک باپ ہمارا جو ہے گمراہی ظاہر میں ہے۔ نقتلو یوسف، مار ڈالو یوسف علیہ السلام کو، وطرہ یا ڈال دو اس کو، ارضن کسی زمین، یحل لکم حالی ہو جاوے واسطے تمہارے، واجہ ابیکم جگہ توجہ باپ تمہارے کی، وتکون من بعدہ قوم صالحین، ہو جاؤ تم پیچھے اس کے قوم صلاحیت والی۔ قال قائل منہم، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جو ہے اس کو مار ڈالیں یوسف علیہ السلام کو، یا اس کو کہیں کسی زمین میں دور جو ہے پھینکا جا کے، تاکہ ہماری جو باپ کی توجہ ہے ہماری طرف ہو جائے، کیونکہ پھر ہم اس طرح جو ہے اچھی جو ہے باپ کے قریب ہو جائیں گے، تو صلاحیت والی شمار کی جائیں گے۔ تو یہ ان کی خیالی تھی۔ اس میں جو ہے جو خیر کے کام ہو انہی میں بھلائی ہوتی ہے، جو خیر کے علاوہ کام ہو جن میں خیر نہ ہو، برے کام جو ہوں وہ ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تو جو بھی جو یہ ہمارے لیے جو ہے زندگی کے لیے اصلاح ہے کہ جب بھی کسی کے لیے اچھا سوچیں، اچھا بھلائی والا کام کریں، جو ہے کسی کے لیے جناب برا سوچیں اور نہ ہی برا اس کے لیے کام کریں، کیونکہ اس کا جو ہے انجام برا ہی ہوتا ہے، جو اس سورہ یوسف سے ہمیں جو ہے سبق ملتا ہے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، مت مارو یوسف کو، اور ڈال دو اس کو، فی غیابت الجب، بیچ کر کنویں کے، یلتقطہ کہ اٹھا لے وے اس کو، بعض اس یاراتین کن تم فاعلین، کوئی راہگیر اگر ہو تم کرنے والے۔ ایک بھائی نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے اسے مت مارو اور اس کو کسی گہرا کنویں میں جو ہے ڈال دو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا، کہا انہوں نے اے باپ ہمارے کیا ہے واسطے تیرے نہیں یمین جاتا تو ہم کو علی یوسف، پر یوسف علیہ السلام کے، وَإِنَّهُ لَهُ نَاصِحٌ، بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ارسل معنا، بھیج ساتھ ہمارے اس کو، غدن غیر، تا کل کو، کہ شکم سیر کھاوے، یلعب اور کھیلے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي يَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ، کہا بے شک میں غمگین کرتا ہے مجھ کو یہ کہ میں لے جاؤں یہ کہ لے جاؤ تم اس کو، خافو، اور ڈرتا ہوں، یا کلاہ الذیب، یہ کہ کھا لے اس کو بھیڑیا، وانتم عنہ غافلون، تم اس سے
गाफिलो कालू लइन अकलहु ज़ीबु व नहनु उसबतुन, कहा उन्होंने अलबत्ता अगर खा जावे इसको भेड़िया और हम जमात है ज़बरदस्त, इन अज़ल्ला खासिरून, बेशक हम उसी वक्त जो है नुकसान पाले मालों में से होंगे। फलम्मा ज़ाहबा, पास जब ले गए भी ही उसको, भी अमरी ही साथ काम बुरे उनके के, हाजा वहम लाजा शरून, और वो ना समझते होंगे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उन्होंने तो ये कहा कि हमें नजात मिल जाएगी, इसे जो है परे कर देंगे तो गहरे कुएं में डाल देंगे तो हमारी नजात हो जाएंगे, बाप की तवज्जो मिल जाएगी। लेकिन ये बुरा काम का बुरा ही अंजाम होता है। अल्लाह ताला ने जो है वही डाल दी कि तुम उसको कि ये समझते नहीं है, तुम्हारा काम हमने बेहतरीन बना देना है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ये वही डाली, से अल्लाह हम ही वही कहते हैं। वजाउ अबाहम ईशान, जब कौन और आए बाप अपने के पास अंधेरा पड़े रोते हुए, कालू या अबाना, कहा उन्होंने या बाप हमारे, इन्ना ज़हबना, बेशक गए थे हम, नस्तबिकु, दौड़ते हुए, तरक न यूसुफा, छोड़ गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इन द मताइना, नज़दीक असबाब अपने के, फाल अकल हुज़ीबु, बस खा गया उसको भेड़िया, व अंत मुमिन लाना, और ना नहीं तू यकीन करने वाला हम पर, लोग उन्ना सादे क्यों न, अगरचे हम सच्चे हैं। वह जाऊ ले आए अला कमीसी, ऊपर कुर्ते उसके के, बीदा मिन कज़िब, लहू झूठा कहा, बना ली आवाज़ से तुम्हारे जो है, कहा कि ये तो तुम्हारी कोई गड़ी गड़ाई कहानी है, क्योंकि भेड़िए ने जो है उसको तो खा लिया, तो कमीज़ कुर्ता जो है वो उसने टच भी नहीं किया भेड़िए ने। तो कहा कि काला बल सवलत लकुम, बल्कि बना लिया वासे तुम्हारे, अनफुसुकुम, जियो तुम्हारे ने, अमरन एक बात, फसब्रुन जमील, बस सब्र ही बेहतर है, वल्लाहुल मुस्तआन, और अल्लाह से मदद मांगी गई, अला मा तासिफून, ऊपर चीज़ के जो बयान करते हो तुम। हज़रत जो है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे भी जब आया वक्त आज़माइश का, तो उन्होंने भी ये दुआ पढ़ी। उन्हें जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम भूल गया, कहने लगी कि कहा यूसुफ के बाबा ने, बल सवलत लकुम अनफुसुकुम, कहा काला बल सवलत लकुम, कहा याकूब अलैहिस्सलाम की जगह उन्हें याकूब अलैहिस्सलाम का नाम भूल गया, तो कहने लगी, कहा यूसुफ के अब्बा ने कि बना ली है तुमने, जियो तुम्हारे ने एक बात, फसब्रुन जमील, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। तो उन्होंने भी ये दुआ पढ़ी और इतनी मासूम थी कि नाम भूल गई याकूब अलैहिस्सलाम का, तो कहा कि बना यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा। तो ये है कि बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। ये इसलिए आपके सामने जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या लाए कि कोई भी इस मकाम स्टेज पे हो, घरों में ऐसी नौइयत हो, जो है दूसरे माँ से भाई बहन हो, तो उनके साथ भी अच्छा सलूक कीजिए। अगर बुरा सलूक करेंगे तो उसका बुरा ही अंजाम होगा। ये सूरह यूसुफ जो है आपके लिए सबक मौस जो है किस्स है। अल्लाह ताला सुबहान अल्लाह ताला जो है अपने नबी को जो है अच्छे से अच्छा सामने किस्सा लाए, ताकि हमारे लिए ज़िंदगी में ये सबक मौस हों, हम भी इनको देख कर जो है हदायत में आए। तो ये जो तज़ीमी सजदा था पीछे किया, ख्वाब में दिखाया गया, 11 सितारे और सूरज और चाँद जो भाई मराद हैं और माँ बाप है, तो जो उस वक्त उन शरीयत में
جو ہے تعظیمی سجدہ اسے کہتے تھے. یہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے کیا، یہ تعظیمی سجدہ اسے کہتے تھے. یہ اس وقت شریعت میں جو ہے حلال تھا، پھر ہماری جب امت محمدیہ ہے اور اسی کی شریعت جو ہے اس میں جو ہے حرام قرار دے دیا گیا تعظیمی سجدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی پوچھتے تھے تو آپ کہتے ہم کریں تو آپ کو تعظیمی سجدہ، تو آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ جائز کرنا ہوتا تو میں جو ہے ایک جو بیوی ہے اسے حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو یہ فرمایا. تو یہ ہے ہمارے لیے، ہم اس سے سبق نصیحت حاصل کریں. اگر دوسرے ماں سے یا دوسری ماں ہے تو عزت جو ہے احترام بچوں پہ فرض ہے، اور جو بہن بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نیکی والا سلوک کریں. برا کریں گے تو برا ہی انجام جو ہے پائیں گے. جو بھی برا کام کرتا ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی نیتیں اچھی بنائیں، اچھی مائیں ہوں تو بچے بھی جو ہے نیک فطرت ہی ہوتے ہیں. وہ ہر تقوی والی ان پہ ہر ٹائم اللہ کی پرہیزگاری اور تقوی کا ہی لگا رہتا ہے کہ یہ ہم نے ایسے کیا تو ایسے نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک فطرت اور تقوی والے لوگ اور پرہیزگاری والے لوگ کی صف میں شامل رکھے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نیک فطرت ماں کے بچے ہیں، تو ہماری جو فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے نیک ہی بنائی ہے. شکر الحمدللہ، کروڑا دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم. چلے آئے اب سبق کی طرف بڑھیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّ، بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتا ہے پروانگی دو مجھ کو، وَلَا تَفْتِنِّی، اور مت فتنہ میں ڈالو مجھ کو، اَلَا فِی الْفِتْنَةِ، خبردار بے شک وہ فتنہ میں ہی ہو گئے ہیں. ساکاتو، گر پڑے ہیں، وَإِنَّ جَہَنَّمَ، جہنم میں، لَمَحِیطَةٌ بِالْکَافِرِینَ، البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو. ان تصب کا، اگر پہنچے تجھ کو، حسرتٌ بلائی، تسوہم، ناخوش کرتی ہے ان کو. وَإِن تصبک، اور اگر پہنچے تجھ کو مصیبت مصیبت، قالوا کہتے ہیں، قد اخذنا، تحقیق پکڑ لیا ہم نے، امرنا کام اپنا، من قبل پہلے اس سے، یتولوا، اور پھر جاتے ہیں وہم فارحون، اور وہ خوش ہوتے ہیں. قل لن یصیبنا، کہہ دیجئے ہرگز نہ پہنچے گا ہم کو، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو کچھ کے لکھا اللہ نے، واسع ہمارے، ہوا مولانا، وہی کارساز ہمارا ہے، مولا ہمارا ہے، دوست ہے ہمارا. وعلی اللہ، اور اوپر اللہ کے، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. ہمیں بھی اسی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اللہ پر ہی ہر کام، اللہ کو ہی اپنا مولا، دوست اور کارساز بنانا چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے. ایمان والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وہی جو ہے مجھے مولا بناتے ہیں، وہی مجھے دوست بناتے ہیں، وہی مجھ پہ توکل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے صفت بیان کر دی کہ کون سے لوگ مجھ کو مولا مانتے ہیں اور کون سے لوگ مجھ پہ توکل کرتے ہیں. صرف ایمان والے. تو ہمیں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا جو دعویٰ ہے، ایمان والے ہی مجھ پہ مجھے مولا سمجھتے ہیں، مجھے دوست سمجھتے ہیں، مجھے کام بنانے والا سمجھتے ہیں اور صرف مجھ پہ توکل کرتے ہیں. کون سے لوگ؟ ایمان والے. ہم نے بھی ایمان والے لوگ بننا ہے سچے اللہ کے. جو اللہ نے ادھر تعلیم دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ایمان والے لوگ مجھے مولا بناتے ہیں، مجھ پر ہی توکل کرتے ہیں. تو ہم نے بھی
ایمان والے ہی اللہ کا دعویٰ یہ سچ کر کے دکھانا ہے، ہم نے ایمان والے لوگ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ کل حل تو رب سونا، کہہ دیجئے نہیں منتظر واسے ہمارے بنا اللہ احد الحسنیین، مگر ایک کے دو بھلائیوں میں سے، ونحن اور ہم نتربص بکم منتظر ہیں واسے تمہارے، ان یصیبکم یہ کہ پہنچا دے وے تم کو اللہ تعالیٰ بھی عذاب عذاب، عذاب اپنے سے، من عندہ نزدیک اپنے سے، او بھی ایدینا یا ساتھ ہاتھوں مارے کے، فتربصوا پس انتظار کرو، انا معکم متربصون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ قل انفقوا کہہ دیجیے حج کرو، تو خوشی سے او کرہن یا نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم ہرگز نہ قبول کیا جاوے گا تم سے، انکم بے شک تم تم قوم فاسقین فاسق، وما منعہم اور نہیں منع کیا ان کو، ان تقبلا اس سے کہ قبول کیے جاویں، منہم ان سے، نفقاتہم خرچ ان کے، الا انہم مگر یہ کہ کافر کفر کیا انہوں نے، باللہ ساتھ اللہ کے، و برسولہ اور ساتھ رسول اس کے، ولا یاتون الصلاۃ اور نہیں آئے نماز کو، الا وہم کسالى مگر اور وہ کاہلی کرتے ہیں، ولا ينفقون اور نہیں خرچ کرتے، الا وہم کارہون اور وہ نہ ہوش رکھتے ہیں، فلا تعجبک اموالہم پس نہ ہوش لگے تجھ کو مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولاد ان کی، انما یرید اللہ سو اس کے نہیں ارادہ کرتا ہے اللہ، لیعذبہم تاکہ عذاب کرے ان کو، بیا ساتھ ان کے، فی الحیات دنیا بھی زندگانی دنیا کے، و تزہقا اور نکل جامیں، انفسہم جانے ان کی، وہم کافرون اور وہ کافر ہی رہیں۔ آئیے مختصراً تشریح دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ بات تم سے اجازت اس لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جہاد کے فتنہ میں مت ڈالو، جہاد کی مصیبت میں نہ ہمیں ڈالو، فرمایا نافرمانی کر کے فتنہ میں جا گرے ہیں، کافروں کو یقیناً جہنم گرنے والی ہے۔ اگر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح اور لوٹ کا مال تجھے ملے تو منافقوں کو برا لگتا ہے، اور اگر ذرا خدا نہ حادثہ مصیبت آ جائے جیسے جنگ احد میں آئی تھی، تو وہ جو ہے اس سے انہیں جو ہے کہتے ہیں دیکھ کر جنگ احد میں، تو انہوں نے یہ کہہ لیا کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، جب عبداللہ بن ابی جو ہے منافق، اس نے اپنے جو ہے 300 آدمی لے کر علیحدہ ہو گیا تھا، 1000 کا لشکر تھا، پھر 700 رہ گیا، تو اس نے ایسے کیا، تو اس نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتہ تھا مسلمانوں کو شکست ہوگی، اس لیے ہم ان سے علیحدہ ہو گئے۔ فرمایا کہ دو بھلائیوں کے یہ منتظر ہیں رہتے ہیں کہ ہم فتح یاب ہو کر بھی، یہ جو ایمان والے لوگ جو ہیں اس بات کے منتظر ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ فتح یاب ہو کر بھی ہمیں بھلائی ہوگی، اور دوسری بھلائی جو ہے ہمیں ایک یہ بھلائی ہوگی تم سے فتح یاب ہو کر تمہیں شکست دے کر، دوسری بھلائی یہ ہوگی شہید ہو کر بھی ہم سعادت پائیں گے، اور ہم دو بھلائیوں کے منتظر ہیں، اللہ کا عذاب تو ان قحط وغیرہ یا ہمارے ہاتھوں جو ہے تم قتل ہو، دو بھلائیوں کے تمہارے منتظر ہیں، یہ دو بھلائیاں ہماری ہیں۔ اللہ سے نہ چھوڑو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو جو بہترین عمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا اور آخرت سواد دے اللہ لا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے سکون و اطمینان والی بنا دے خوشی و راحت والی بنا دے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معافی پسند کرتا ہے ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے. عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما. اللہ نعمت صحت اللہ نعمت جہان اللہ اس نعمت صحت سے ہمیں مالا مال فرما اللہ اس نعمت صحت سے ہمیں مالا مال فرما اللہ شفا کاملہ عاجلہ دے اللہ ہمارے مریضوں کو کوئی کاملہ عاجلہ شفا دے اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے خیر و برکت والیاں زندگیاں دے رحم فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ عافیت والیاں زندگیاں دے بڑا کرم فرما دے اللہ اپنے سائے رحمت کے نیچے رکھ اللہ اپنے سائے رحمت میں رکھ اللہ اپنے بڑے فضل سے نوازے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا کر اللہ جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے جنہیں دیے ہیں انہیں برکت عطا فرما اللہ جن والدین پریشان ہے بچیوں کے رشتے کے لیے اللہ تو ان کے نیک سبب بنا کے کر لیا نیک سبب بنا کے کر لیا اور غیر سے شادیوں کا بندوبست کر دے اللہ بے اولادوں کو نیسل اللہ سے نوازے اللہ بے اولادوں کو نیسل اللہ سے نوازے اللہ اس نعمت سے اللہ مالا مال فرما اللہ تو پردیسوں کو اپنے زمان میں رکھنا سے تو سلامتیاں دینا اللہ سمیت سے تو سلامتیاں دینا اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. پاکستان کی تو فضل فرما سے ترقیاں ہوشی اللہ یہاں دے اللہ اس کے بچے بچیاں اللہ کافروں کی محبت میں پڑھ کے اللہ ان کے اپنے احکام الہی اپنے الہی کی محبت نبی کی محبت چھوڑ کر اللہ کافروں کی محبت میں پڑھ کر ان کے کوکے بالیاں اور ریٹ بینڈ اور بچیوں نے پنڈے چھٹے ڈال لی ان کی محبت میں اپنے دوپٹے جو ہے گرا دیے بستیوں میں گر گئے اللہ تو انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے اپنی محبت رسول اپنانے کی اپنی محبت الہی اپنانے کی. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين. اللہ اچھے اچھے کھانوں سے جولیاں بات دے اچھے اچھے پہناووں سے کثرت سے جولیاں بات دے اچھے اچھے سمراء سے کثرت سے جولیاں بات دے. إن مشک بصیرہ حزنی اللہ اللہم انا نجعلک فی نورهم ونعوذ بک من شرورهم اللہم انا نجعلک فی نورهم ونعوذ بک من شرورهم اللہم انا نجعلک فی شرورهم ونعوذ بک من شرورهم صبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم ارنا فہم دل میں ضعف فرما اللہم فہم دل میں ضعف فرما دارج پہ پنجا مارج پہ پنجا اللہ فساد و بلاغت پیدا کر دے اس کام میں قدر مند بے ثانیہ کر دے اللہ تو ہمارا ولی و نصیب بن جاتا آنزوں کے عزت سے بچا ہاتھوں کے عزت سے بچا بری نگاہ سے بچا گات لگائے انہوں سے محفوظ رکھ
اللہ گات لگائے ہوں سے محفوظ رکھ، اللہ ان کے جو ہمارے لیے اللہ برائی کا آدھار رکھتے ہیں، اللہ ان کی برائی ہمارے لیے بلائیاں بنا دے، اللہ ان کی برائیاں ہمارے لیے بلائیاں بنا دے، اللہ تجھ سے التماس کرتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ یہ ہماری درخواست شرف قبولیت عطا فرما، اللہ بری نگاہ سے بچا، اپنی بری نگاہ سے بچا، اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت میں رکھ، اپنی نظر کرم، اپنی نظر رحمت میں رکھ، ہماری زندگی کا مالک بن جا، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، ہمارے بچوں کو، اللہ بچیوں کو اللہ قرآن کا عالم بنا، قرآن کا حافظ بنا، اللہ قرآن کا فاضل بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ ادارے سے اللہ عہدے پہ فاز کر کے کامیابیاں دے کر عہدے پہ فاز کرنا، اللہ ادارے سے کامیابیاں دے کر اللہ عہدے پہ فاز کرنا، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، تو اور ولی نصیب بننا بچوں کا، تو ولی نصیب بننا، کامیابیاں دینا، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معنی کا فون دے بولا فا فرما، اللہ تو فلسطین پہ رحم فرما، اللہ اس کے بچوں پہ رحم فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، نصرت جو ہے نصرت عطا فرما، فتح نصیب فرما، رانیوں کو اللہ تو فتح نصیب فرما، اللہ مسجد اقصی کو تو جو ہے پھر سلطانہ جو بھی پیدا کر، جو مسجد اقصی آزاد کرا بھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔